وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في كلامه المجيد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن مرآة المؤمن، رواہ ابو داود. محترم سامعین، تمام قسم کی تعریفیں، توصیفیں، بڑائی اور کبریائی صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور مناسب ہیں. درود و سلام نازل ہوں تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً ہمارے اور آپ کے آخری حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. سامعین، آئینے سے ہر ایک کو محبت ہوتی ہے. بچہ ہو، بوڑھا ہو، مرد ہو، عورت ہو، ہر ایک کو آئینے سے دلی چاہت ہوتی ہے. خاص کر کنوارے مرد اور کنواری عورتوں کو آئینے سے عشق ہوتا ہے. ہم میں سے بہت سے حضرات ایسے ہوتے ہیں کہ وہ آئینے کے سامنے اتنا وقت گزارتے ہیں کہ انہیں خود بھی معلوم نہیں ہوتا کہ ان کا کتنا وقت آئینے کے سامنے گزر رہا ہے. کسی شاعر نے کیا ہی خوب طنز کیا ہے کہ میدان کارزار میں آئے وہ قوم کیا جس کا جوان آئینہ خانے میں رہ گیا. یعنی عملی میدان میں، جنگ کے میدان میں وہ قوم کیسے آگے بڑھ سکتی ہے جس کا نوجوان صرف آئینے کے سامنے سنورنے میں اور سجنے میں اپنا وقت گزار رہا ہو. میں نے آپ کے سامنے حدیث پیش کی، ابو داؤد کی روایت ہے، راوی حضرت ابو ہریرہ ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: المؤمن مرآۃ المؤمن، مومن مومن کا آئینہ ہے. یہ حدیث جوامع الکلم میں سے ہے، یعنی لفظ تو بہت مختصر ہیں، کم ہیں، لیکن ان کا معنی اور مفہوم بہت زیادہ ہے. یعنی اس کے معنی میں سمندر کی گہرائی پائی جاتی ہے. اور ایسا کیوں نہ ہو، کیونکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہیں. جو نبی اپنی خواہش سے نہیں بولتا، ان هو الا وحی یوحی، اس کی طرف وحی کی جاتی ہے تب وہ بولتا ہے. اور ظاہر ہے ان جیسی احادیث پر سینکڑوں کتابیں لکھی جا سکتی ہیں اور اس کی بہت ساری وضاحتیں کی جا سکتی ہیں، لیکن پھر بھی ان کا حق ادا نہیں ہو سکتا. لیکن پھر بھی ہم کوشش کرتے ہیں اس حدیث پر غور کرنے کی. آپ غور کریں، اس حدیث میں 3 الفاظ ہیں: المؤمن مرآۃ المؤمن، جن میں سے 2 لفظ بالکل سیم ہیں، یعنی مومن 2 مرتبہ آیا ہے، اور مرآت جو آئینہ ہے. 3 لفظوں میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت بڑی بات کہہ دی ہے. اب ہم غور کرتے ہیں کہ آئینے کی کیا خصوصیات ہیں جس کی وجہ سے ایک مومن کو دوسرے مومن کا آئینہ قرار دیا گیا ہے. سب سے پہلی خوبی، آئینہ آپ کا خیرخواہ ہوتا ہے، آپ کا ناصح ہوتا ہے. وہ اس طور پر کہ وہ آپ کے جسم پر موجود یا آپ کے چہرے پر موجود گندگی کو اور گرد و غبار کو آپ سے بتاتا ہے. ایسے ہی ایک مومن کا رویہ دوسرے مومن کے ساتھ ہونا چاہیے کہ وہ اس کے لیے خیر خواہ ہو، اس کو نصیحت کرے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کی روایت کے مطابق، راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: حق المسلم علی المسلم 6، ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 حق ہیں. اور انہی حقوق میں سے ایک حق یہ بھی بتلایا: وَإِذَا اسْتَنصَحَكَ فَانصَحْ لَهُ، جب تمہارا مومن بھائی تم سے نصیحت طلب کرے، نصیحت کرنے کو کہے تو آپ اس کو نصیحت کیجیے. نمبر 2، آئینہ نرم ہوتا ہے. اگر آئینے پر ذرا سی بھی چوٹ لگے تو ذرا سی چوٹ لگنے سے آئینہ چکنا چور ہو جاتا ہے. ایک مومن کا رویہ جب وہ نصیحت کرے تو یہ ہونا چاہیے کہ سامنے والے مومن کو جب نصیحت کرے تو نرمی سے نصیحت کرے.
تلطف سے نصیحت کریں، حسن اخلاق سے نصیحت کریں۔ آپ غور کریں، اللہ رب العالمین نے سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 43 اور 44 میں حضرت موسیٰ اور ہارون کو فرعون کے پاس بھیجا اور ارشاد فرمایا اذهبا الى فرعون انه طغى فقولا له قولا لینا لعله يتذکر او یخشی۔ اے موسیٰ اور ہارون، فرعون کے پاس جاؤ، اس نے سرکشی کا راستہ اختیار کر رکھا ہے، اور یاد رکھو اس سے نرم بات کہنا ہو سکتا ہے وہ نصیحت پکڑے اور اللہ رب العالمین سے ڈر جائے۔ غور کریں، دنیا کی تاریخ میں، دنیا کی ہسٹری میں اتنا بڑا ظالم، اتنا بڑا سرکش اور اتنا بڑا باغی پیدا ہی نہیں ہوا جس نے رب کے خلاف کھڑے ہو کر اپنے رب ہونے کا دعویٰ کیا ہو۔ اللہ رب العالمین جس کا یہ کہنا ہو انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، رب العالمین ان کے پاس انبیاء کو بھیج رہا ہے تو یہ کہہ رہا ہے کہ نرمی سے بات کہنا۔ اتنے بڑے ظالم کے ساتھ جب نرمی کا رویہ اختیار کیا جا رہا ہے تو ایک مومن کے ساتھ ہمارا نرمی کا رویہ اختیار کرنا اور زیادہ افضل اور زیادہ ضروری ہے۔ اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کی روایت کے مطابق اما عائشہ راوی حدیث ہیں فرمایا ان اللہ یحب الرفق فی الامر کلہ، اللہ رب العالمین تمام کے تمام معاملات میں نرمی کو پسند کرتا ہے۔ اور صحیح مسلم کی روایت کے مطابق راوی حدیث جریر بن عبداللہ البجلی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من حرم الرفق حرم الخیر، جس کے پاس نرمی نہیں ہے اس کے پاس خیر ہو ہی نہیں سکتی۔ جو نرمی سے محروم کر دیا گیا سمجھو اس کو خیر سے محروم کر دیا گیا، اس کے پاس بھلائیوں کا ہونا ممکن ہی نہیں ہے۔ لہذا خیر کو اپنانا اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ کو نرمی کو اپنانا پڑے گا، کیونکہ آئینے کی خوبی ہے۔ اس کے بعد آئینے کی خوبی یہ بھی ہے کہ آئینہ آپ کی کمیاں صرف آپ سے بتلاتا ہے، وہ لوگوں سے بیان نہیں کرتا۔ لہذا ایک مومن کو چاہیے کہ جس کے یہاں عیب ہیں، جس کے یہاں کمیاں ہیں، کمیاں اس سے بتائی جائیں۔ بھائی ظاہر سی بات ہے، بیمار جو ہے، مریض جو ہے، مرض کی دوا اس کو دی جائے گی، یا پھر آپ کسی بھی راہ چلتے ہوئے شخص کو پکڑ لیں، کسی بھی صحت مند شخص کو پکڑ لیں اور اس کو دوائیاں بتلانا شروع کر دیں؟ یہ ایک احمقانہ بات ہے، عقل سے پرے بات ہے۔ لہذا کمیاں جس کے یہاں ہیں، کمیاں اس کو ہی بتائی جائیں، لوگوں کے سامنے اس کی کمیوں کا ڈھنڈورا نہ پیٹا جائے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں، آئینہ آپ کے اور آپ کی کمیوں کے درمیان ایک ڈھال ہوتا ہے، ایک آڑ ہوتا ہے، وہ آپ کی کمیوں کو دوسرے لوگوں سے چھپا دیتا ہے۔ ایک مومن کو چاہیے کہ وہ ایک اپنے دوسرے مومن بھائی کے لیے اس کی کمیوں اور لوگوں کے درمیان آڑ بن جائے، اس کو نصیحت کرے تو تنہائی میں نصیحت کرے، جس طرح آئینہ آپ کو آپ کی کمیاں تنہائی میں بتلاتا ہے۔ امام شافعی کہا کرتے تھے، اتنے بڑے امام ہونے کے باوجود کہا کرتے تھے تعمدنی النصیحۃ فی انفرادی وجنبنی النصیحۃ فی الجماع، اے لوگو اگر مجھے نصیحت کرنی ہو تو تنہائی میں مجھے نصیحت کرنا، اور لوگوں کے سامنے پبلکلی نصیحت کرنے سے بچنا۔ کیوں؟ ہو سکتا ہے میں تمہاری نصیحت کرنے سے انکار کر دوں، اور اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ سب سے پہلے تم نے یہ غلطی کی ہے کہ لوگوں کے سامنے مجھے نصیحت کی۔ اگر مجھے نصیحت کرنی ہو تو آپ تنہائی میں آ کر مجھے نصیحت کریں، انشاءاللہ آپ کی نصیحت قبول کرنے کے لیے میں تیار رہوں گا۔ لہذا ایک مومن کو چاہیے کہ نصیحت کرتے وقت انسان کو تنہائی میں لے کر جائے اور اس کی کمیاں اور جو خوب اس کے اندر عیب ہیں وہ اس کو بتائے۔ اس کے بعد آئینے کی ایک خوبی یہ بھی ہوتی ہے کہ آئینہ صرف آپ کی کمیاں نہیں بتلاتا، آپ کی خوبیاں بھی بتلاتا ہے۔ لہذا ایک مومن کو چاہیے کہ کمیوں کے ساتھ ساتھ آپ کی خوبیاں بھی آپ کو بتلائے۔ کیوں؟ اگر کمیاں ہیں تو انسان اس کو دور کرنے کی کوشش کرے گا، اور خوبیاں ہیں تو ان سے خوش ہوگا، اس کا حوصلہ بڑھے گا اور اپنے اندر اور سدھار لانے کی کوشش کرے گا۔ یاد رکھیں، بسا اوقات انسان صرف اور صرف کمیوں کو سامنے رکھنے کی وجہ سے بہت بہت بڑی غلطیوں کا شکار ہو جاتا ہے، اور سامنے والے کے ساتھ حقارت کا معاملہ کرنے لگتا ہے، اس کے ساتھ بہت برا برتاؤ کرنے لگتا ہے۔ یاد رکھیں، ہر انسان کے اندر خوبیاں بھی ہوتی ہیں اور خامیاں بھی ہوتی ہیں، لیکن آپ کو جو فوکس کرنا ہے وہ زیادہ تر خوبیوں پر کرنا ہے۔ صحیح بخاری میں اس سلسلے میں ایک واقعہ موجود ہے۔ فتح مکہ کے موقع سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ والوں پر چڑھائی کرنے والے تھے، حملہ کرنے والے تھے۔ ایک صحابی حاتب بن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ان کے گھر والے مکہ میں موجود تھے، انہوں نے سوچا کہ اگر میں مکہ والوں کی مدد کروں گا تو ہو سکتا ہے مکہ والے میرے گھر والوں کی حفاظت کریں۔ انہوں نے ایک خط لکھا اور اس کی انفارمیشن مکہ والوں کو دے دی۔
اللہ رب العالمین نے وحی کے ذریعے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلا دیا کہ ایسا ایسا ہوا ہے۔ آپ نے حضرت علی وغیرہ کو بھیجا اور اس خط کو واپس منگوا لیا۔ حضرت حاتب کو بلایا اور ان سے پوچھا تو انہوں نے یہ بات بتلائی۔ حضرت عمر وہاں موجود تھے، فوراً کہا دعنی اضرب عنق ھذا المنافق، اے اللہ کے رسول آپ اجازت دیجیے اس منافق کی گردن اڑا دوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ٹھہرو، انہ قد شہد بدرا وما يدریک لعل اللہ ان یکون قد اطلع علی اہل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لکم۔ اے عمر، قتل کرنے کی بات کرتے ہو، یہ بدر میں شریک ہوا تھا اور تمہیں معلوم نہیں رب العالمین نے بدر والوں پر جھانکا اور کہا اعملوا ما شئتم فقد غفرت لکم، جاؤ جو کچھ کرنا ہے کرو، میں نے تمہاری مغفرت کر دی ہے۔ غور کریں، جو عمل حضرت حاتب نے کیا تھا، آج کے دور میں بھی اگر کسی ملک کی پرائیویٹ انفارمیشن، خفیہ جانکاری اگر کسی دوسرے ملک کو دی جائے تو یہ بہت ہی بھیانک جرم شمار کیا جاتا ہے۔ اگر حضرت عمر کو دیکھا جائے تو جو غلطی حضرت حاتب نے کی تھی، اس طور پر حضرت عمر صحیح تھے کہ ان کو قتل کر دیا جاتا، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حاتب کی خوبیوں کو دیکھا، ان کی خوبیوں کو سامنے رکھا اور اس لیے ان کی مغفرت ہو گئی اور اللہ رب العالمین نے ان کو معاف فرما دیا۔ لہذا انسان کو چاہیے کہ زیادہ تر خوبیوں پر فوکس کرے۔ اس کے ساتھ ساتھ آئینے کی ایک خوبی یہ بھی ہوتی ہے کہ آئینہ سچ بولتا ہے، آئینہ جھوٹ نہیں بولتا۔ آپ کے اندر جو کمیاں ہیں وہ بتلائے گا، جو خوبیاں ہیں وہ بھی بتلائے گا۔ ایک مومن کو چاہیے کہ جب نصیحت کرے، جب عیب بتلائے، جب کمیاں بتلائے اور خوبیاں بتلائے تو سچ سے کام لے۔ کیوں؟ کیونکہ سورۃ النحل کی آیت نمبر 105 میں رب العالمین نے ارشاد فرمایا انما یفتری الکذب الذین لا یؤمنون بآیات اللہ، جھوٹ تو وہ بولتے ہیں جو رب العالمین کی نشانیوں پر، جو رب العالمین کی آیتوں پر یقین نہیں رکھتے، جو رب العالمین کی آیتوں پر ایمان نہیں رکھتے ہیں۔ اور رب العالمین نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے مومنو اللہ رب العالمین سے ڈرتے رہو، رب العالمین کا تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ رہو۔ لہذا آئینہ جس طرح سچ بولتا ہے اور جھوٹ نہیں بول سکتا، جیسا کہ ایک شاعر نے کہا کہ چاہے سونے کے فریم میں جڑ دو آئینہ جھوٹ بولتا ہی نہیں۔ آئینہ صرف اور صرف سچ بولتا ہے، چاہے آپ اس کو کتنا قیمتی بنا دیں اور کتنا ہی گھٹیا لے آئیں۔ لہذا اسی طرح آئینے کی خوبی یہ بھی ہوتی ہے کہ جب آئینہ اسی وقت آپ کی کمیاں یا خوبیاں بتائے گا جب وہ خود صاف ہو۔ لہذا ایک مومن کو چاہیے کہ جب وہ کسی کو نصیحت کرے تو سب سے پہلے اپنے گریبان میں جھانکے، اپنی اصلاح کرے، تب جا کر اس کا اثر دوسروں پر ہوگا۔ کسی بڑے عالم نے کہا تھا کہ لوگ صالح بنتے نہیں، لوگ نیک بنتے نہیں اور لوگوں کو نیک بنانے نکل پڑتے ہیں، یعنی اپنے مرض کی دوا کرتے نہیں، اپنی اصلاح کرتے نہیں اور لوگوں میں فری میں دوائیاں بانٹتے پھرتے ہیں۔ امام دیلمی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب مسند الفردوس میں حضرت انس کے واسطے سے ایک حسن روایت نقل کی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا طوبی لمن شغلہ عیبہ عن عیوب الناس، اس شخص کے لیے خوشخبری ہے جس کے عیب اس کو دوسرے لوگوں کے عیب نکالنے سے روک لیں، یعنی وہ انسان جو صرف اپنے عیوب کو تلاش کرنے میں لگ جائے اس کے لیے خوشخبری ہے۔ اور قرآن میں رب العالمین نے سورۃ الصف کی آیت نمبر 2 اور 3 میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اے مومنو جو تم کرتے نہیں ہو وہ کہتے کیوں ہو، کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون۔ اور یاد رکھو رب العالمین ڈانٹ رہا ہے کہ رب العالمین کے نزدیک یہ بات بہت ہی ناراضگی والی ہے کہ تم وہ باتیں کہو جو تم کرتے نہیں ہو۔ لہذا ایک مومن کو چاہیے کہ جب بات کرے تو سب سے پہلے اپنی اصلاح کرے، اپنے عیوب کی اصلاح کرے، اپنی کمیوں کو دور کرے، اس کے بعد سامنے والے کو نصیحت کرے۔ اسی طرح آئینے کی خوبی یہ بھی ہوتی ہے کہ آئینہ آپ کے پیٹھ پیچھے آپ کی برائی نہیں کرتا۔ جب آپ آئینے کے سامنے آتے ہیں تب وہ آپ کی کمیاں بتلاتا ہے، آپ کی غیبت نہیں کرتا، آپ کی چغل خوری نہیں کرتا۔ لہذا ایک مومن کو بھی چاہیے کہ اگر دوسرے مومن کی کمیاں اسے معلوم ہو گئی ہیں، دوسرے لوگوں کے عیوب اسے معلوم ہو گئے ہیں تو وہ انہیں چھپائے اور اس کے پیٹھ پیچھے اس کی برائیاں نہ کریں، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا غیبت، بلکہ قرآن میں رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، کہ تم میں سے بعض کی غیبت نہ کریں، اور اگر کوئی تیسرا شخص اس کی غیبت کر رہا ہے تو آپ اس کا دفاع کریں، اس کا ڈیفینس کریں اور اس کی عزت اچھالنے سے بچیں، کیونکہ رب العالمین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تعلیمات دی ہیں۔ آپ نے فرمایا من رد عن عرض اخیہ
رد اللہ عن وجہ النار یوم القیامہ، کہ جو شخص بھی اپنے بھائی کی عزت کا دفاع کرے گا، اپنے بھائی کی عزت اچھالنے سے بچے گا اور لوگوں کو روکے گا، رب العالمین قیامت کے دن اس کے چہرے سے آگ کو دور کر دے گا، یعنی رب العالمین قیامت کے دن اس کو آگ سے دور کر دے گا، جہنم سے بچا لے گا۔ تو ایک مومن کی عزت، اس کا بہت زیادہ احترام ہماری شریعت میں ہے۔ ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل المسلم علی المسلم حرام دمہ ومالہ وعرضہ، ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان کی 3 چیزیں حرام ہیں۔ سب سے پہلا اس کا خون حرام ہے، نمبر 2 اس کا مال حرام ہے، نمبر 3 اس کی عزت حرام ہے، یعنی آپ ان تینوں چیزوں پر حملہ نہیں کر سکتے۔ لیکن آج بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہمارے پاس روزگار نہیں، علم نہیں، کام نہیں، تو ہمیں کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے، لہٰذا ہم لوگوں کی عزتیں اچھالنے میں اپنا وقت صرف کرتے ہیں۔ ہم نے اپنی زندگیاں، ہم نے اپنا وقت، ہم نے اپنی بیٹھکیں، ہم نے اپنی صحبتیں صرف اور صرف لوگوں کی عزتیں اچھالنے میں صرف کر دی ہیں، لوگوں کی عزتیں اچھالنے میں، لوگوں کے سلسلے میں بات کرنے میں، لوگوں کے سلسلے میں غیبت کرنے میں، چغل خوری میں ہم نے اپنی زندگیاں گزار دی ہیں، اپنا وقت برباد کر دیا ہے۔ لہذا ضرورت ہے کہ اس چیز کو سمجھیں، یہ بہت معمولی بات نہیں ہے، عزتیں اچھالنا حرام ہے، لہذا سمجھیں۔ اور ایک مومن کی عزت اللہ رب العالمین کے یہاں بہت زیادہ قیمتی ہے۔ اسی کے ساتھ آئینے کی ایک خوبی یہ بھی ہوتی ہے کہ آئینہ چاپلوسی نہیں کرتا۔ آئینے کے سامنے خواہ امیر کھڑا ہو، غریب کھڑا ہو، عالم ہو، جاہل ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، وہ سب کے سامنے، سب کے ساتھ میں ایک ہی رویہ اختیار کرتا ہے۔ وہ منافقت اختیار نہیں کرتا، اس کے سامنے 2 چہرے نہیں ہیں کہ وہ فلاں کے پاس آئے تو ذرا اس کی خوبیاں بتائے، اور ذرا کم عہدے والے کے پاس آئے، غریب کے پاس آئے تو اس کی کمیاں بتاتا پھرے، ایسا نہیں ہے۔ آئینہ صرف اور صرف سامنے والے کی کمیاں بتائے گا یا خوبیاں بتائے گا، وہ چاپلوسی نہیں کرتا، اور اگر ایسا کوئی کر رہا ہے تو یہ اسلام کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ صحیح بخاری میں اما عائشہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما اہلک الذین قبلکم انہم کانوا اذا سرق فیہم الشریف ترکوہ واذا سرق فیہم الضعیف اقاموا علیہ الحد۔ آپ نے فرمایا اے لوگو، تم سے پہلے کی امتیں اس لیے ہلاک ہوئیں، اس لیے برباد ہوئیں کہ جب ان میں کوئی شریف آدمی چوری کرتا، کوئی بڑا آدمی چوری کرتا تو وہ اس کو چھوڑ دیا کرتے تھے، اور اگر کوئی ضعیف آدمی، کوئی کمزور آدمی، کوئی نچلے طبقے کا آدمی چوری کرتا تو وہ اس کو سزا دیتے تھے، لہذا اس لیے رب العالمین نے ان کو ہلاک کر دیا۔ تو آئینہ جس طرح چاپلوسی نہیں کرتا، اسی طرح ایک مومن کو بھی چاہیے کہ وہ سامنے والے کا عہدے اور منصب کا خیال کرتے ہوئے اس کی کمیوں کو چھپا دے، ایسا نہیں، بالکل صاف گو ہو کر جو ہے وہی بتائیں۔ اس کے ساتھ آئینے کی خوبی یہ بھی ہوتی ہے کہ آئینہ صرف اور صرف ظاہر بتلاتا ہے، آئینہ باطن کے بارے میں نہیں بتلاتا آپ کے اندر کیا چل رہا ہے۔ ایسے ایک مومن کو چاہیے کہ صرف اور صرف ظاہر پر نظر رکھیں اور باطن کا معاملہ اللہ رب العالمین کے حوالے کر دیں۔ کیوں؟ کیونکہ رب العالمین ہی دلوں کا حال جانتا ہے، ہم دلوں کا حال نہیں جانتے۔ ہم میں سے بعض کا حال یہ ہے کہ وہ اس طرح گفتگو کرتے ہیں، ایسا لگ رہا ہے کہ وہ سامنے والے کے جسم میں گھس کر معلومات لے کر آئے ہوں، اور اس طرح کے جملے کہتے ہیں کہ مجھے تو پکا پتہ ہے کہ اس کے دل میں کیا ہے۔ بھائی دلوں کا جاننا یا دلوں کے بارے میں معلومات صرف اور صرف رب العالمین کو ہے، آپ اپنے کاندھوں پر یہ ذمہ داری کیوں لے رہے ہیں؟ آپ کو صرف ظاہر پر عمل کرنا ہے۔ صحیح مسلم میں ایک روایت موجود ہے، اسامہ بن زید کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک جنگ میں بھیجا، جنگ چل رہی تھی، ایک شخص کو وہ قتل کرنے جا رہے تھے کہ اتنے میں اس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا، لیکن انہوں نے اس کے باوجود بھی اس کو قتل کر دیا۔ جب یہ اللہ کے رسول کے پاس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اقال لا الہ الا اللہ وقتلتہ، اس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا تھا، تم نے پھر بھی اسے قتل کر دیا؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ انما قالها خوفا من السلاح، اللہ کے رسول اس نے تلوار کے خوف سے یہ بات کہی تھی۔ آپ نے فرمایا افلا شققت عن قلبی حتی تعلم قالها ام لا، تم نے اس کا دل چیر کر کیوں نہیں دیکھ لیا کہ اس نے تلوار کے خوف سے کہی تھی یا کسی اور خوف سے کہی تھی؟ لہذا ایسے جنگ کے موقع سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اور صرف ظاہر کو دیکھنے کی بات کہی ہے، لہذا ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم صرف اور صرف ظاہر کو دیکھیں، جو سامنے نظر آ رہا ہے اس کو دیکھیں، باطن کیا ہے، اندر کیا ہے، یہ رب العالمین کی ذمہ داری ہے اور اس کے حوالے کر دیں۔ اسی طرح آئینے کی خوبی یہ بھی ہوتی ہے کہ آئینہ جب احسان کرتا ہے، آپ کو آپ کی خوبیاں بتاتا ہے یا کمیاں بتاتا ہے، تو اس کے بعد وہ احسان نہیں جتلاتا یا پھر آپ سے تعریف نہیں چاہتا، بلکہ وہ صرف اپنا کام کر کے چلا جاتا ہے۔ اسی طرح ایک مومن کو چاہیے کہ جب وہ سامنے والے کے ساتھ احسان کا رویہ کرے، اس کی کمیاں یا خوبیاں بتائے، تو اس کے ساتھ احسان نہ جتلائے،
اور یہ بھی نہ ہو کہ وہ اس کی طرف سے کسی تعریف کا انتظار کر رہا ہو، کسی مدح کا انتظار کر رہا ہو، یا پھر کسی تحفے کا انتظار کر رہا ہو۔ ہاں یہ الگ بات کہ سامنے والا آپ کو کچھ کہہ دے، کچھ دے دے، وہ الگ بات، لیکن آپ اپنے طور پر کسی چیز کی امید نہ رکھیں، صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اللہ رب العالمین کو خوش کرنے کے لیے اور ایک مومن بھائی کی اصلاح کرنے کے لیے آپ یہ سب کام کریں۔ اسی طرح ایک مومن، ایک آئینے کی خوبی یہ بھی ہوتی ہے کہ آئینہ جب آپ کو آپ کی کمیاں بتاتا ہے تو آپ اس کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ آپ غصہ ہو جائیں اور کہیں کہ اچھا اتنا بڑا ہو گیا کہ میری کمیاں بتائے گا، جا میں کمی اپنی دور نہیں کروں گا، نہیں، بلکہ آپ اپنی کمیاں دور کرتے ہیں۔ اسی طرح جب آپ کو نصیحت کی جائے، آپ کی کمیاں بتائی جائیں، تو جس طرح آئینہ دیکھنے کے بعد آپ اپنے چہرے سے گندگی دور کرتے ہیں، اپنے آپ کو سنوارتے ہیں، اسی طرح نصیحت جب آپ کو کی جائے تو آپ اس کو سنجیدگی سے لیں، سیریسلی لیں اور اپنی کمیاں دور کرنے کی کوشش کریں۔ اسی طرح یہ بات بھی یاد رکھیں، اس حدیث سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ انسان خطا کار ہے، انسان میں کمیاں ہیں، انسان ناقص ہے۔ اور ایسا کیوں؟ کیونکہ ایک مومن دوسرے مومن کا آئینہ ہے۔ اگر ایک مومن کو دوسرے مومن کا آئینہ قرار دیا جا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کو آپ کی بہت سی چیزیں معلوم نہیں ہیں، آپ ادھورے ہیں، اور آپ کو آپ کی بہت ساری ادھوری چیزوں کا علم آپ کو دوسرے مومن بھائی دیں گے۔ کیونکہ اور اس سلسلے میں یاد رکھیں، انسان آئینے کا محتاج ہے، اس لیے آئینے کے پاس جاتا ہے اور اپنی کمیاں یا خوبیاں جانتا ہے۔ اسی طرح ہمیں بھی چاہیے کہ ہم کسی مخلص کے پاس جائیں، کسی عالم کے پاس جائیں، کسی تجربہ کار کے پاس جائیں اور اس سے نصیحت حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ ہم میں اور صحابہ کے درمیان جو بہت سارے فرق ہو سکتے ہیں، ان میں ایک سب سے بڑا فرق یہ بھی ہے کہ صحابہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے اور اپنی اصلاح کرنے کے لیے سوالات کرتے تھے اور آپ سے کہتے تھے یا رسول اللہ اوصینا، اے اللہ کے رسول ہمیں نصیحت کیجئے، ہمیں وصیت کیجئے، ہماری اصلاح کیجئے۔ صحیح بخاری میں ایک واقعہ موجود ہے، ایک صحابی آئے اور کہا یا رسول اللہ مجھے نصیحت کیجئے، آپ نے فرمایا لا تغضب، غصہ مت کرو، لیکن ہمارا مسئلہ کیا ہے، پہلے تو ہم کسی عالم کے پاس یا کسی مخلص کے پاس جاتے ہی نہیں، اور اگر کوئی ہمارے پاس آتا بھی ہے تو ہمارا رویہ بالکل ایسا ہوتا ہے جسے ایک شاعر نے کہا کہ ناصحہ مت کر نصیحت، دل میرا گھبرائے ہے، وہ مجھے دشمن لگے ہے جو مجھے سمجھائے ہیں۔ تو ہمارا رویہ یہ ہے کہ ہم نصیحت کرنے والے کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں کہ یہ فلاں شخص جو ہے یہ مجھ سے جلتا ہے، یہ میری قابلیت پر حسد کرتا ہے، اس کے یہاں کینہ ہے، یہ مجھ سے جلن کی وجہ سے اس طرح کی باتیں کر رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے، یاد رکھیں ہر انسان خطا کار ہے، کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، آدم کی تمام اولاد خطا کار ہیں، غلطیاں ہوتی ہیں، اور ان میں سب سے بہتر خطا کار وہ ہے جو رب العالمین سے توبہ کرنے والا ہو۔ لہذا یاد رکھیں انسان سے غلطیوں کا صدور ہونا ممکن ہے، اپنے آپ کو مکمل سمجھ لیں اور اپنے آپ کو کل عقل کا مالک سمجھ لیں اور اپنے آپ کو یہ سمجھیں کہ مجھ سے غلطیاں ہی نہیں ہو سکتی، یہ ناممکن ہے۔ لہذا اس سے یہ بھی معلوم ہو رہا ہے کہ انسان لوگوں کے ساتھ مل جل کر رہے تاکہ لوگ اس کے حالات سے واقفیت رکھیں اور اس کی کمیاں یا خوبیاں جو بھی ہیں اس کو بتائیں، آپس میں مشورہ کریں۔ آخر میں صرف ایک بات کہہ کے میں اپنی بات ختم کروں گا کہ جب آئینہ آپ کو آپ کی خوبیاں یا آپ کی کمیاں بتلاتا ہے تو گویا وہ آپ کے ساتھ احسان کرتا ہے، اور کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ آپ نے اس احسان کا بدلہ غصے سے دیا ہو یا آئینے کو توڑ دیا ہو، آئینے کو برا بھلا کہا ہو، ایسا نہیں ہوتا۔ تو جب اس دنیاوی آئینے کے ساتھ آپ کا یہ رویہ ہے تو وہ آئینہ جس کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آئینہ قرار دیا ہو، تو آپ جب وہ آپ کو نصیحت کرتا ہے، آپ کو آپ کی کمیاں بتاتا ہے، تو آپ غصہ کیوں ہو جاتے ہیں؟ وہ آپ کے ساتھ بہت بڑا احسان کر رہا ہے۔ جس طرح آپ آئینے کے ساتھ احسان مانتے ہیں، آئینے کا احسان مانتے ہیں، آئینے کے ساتھ نرمی کا رویہ اختیار کرتے ہیں، آئینے کو توڑتے نہیں ہیں، اسی طرح آپ کو ایک مومن کی نصیحت بھی قبول کرنا چاہیے۔ اور اس سلسلے میں حضرت عمر کا قول بہت مشہور ہے، انہوں نے فرمایا رحم اللہ امرأن اہدی الی عیوبی، اللہ رب العالمین اس شخص پر رحم کرے جو مجھے میرے عیوب، میری کمیاں تحفے میں دے۔ غور کریں، حضرت عمر نے اس شخص کو جو ان کے عیوب ان کو دے رہا ہے تو یہ کہا کہ فلاں شخص، یہ نہیں کہا کہ اللہ رب العالمین اس بندے پر رحم کرے جو مجھے میرے عیوب کے بارے میں بتلائے، بلکہ یہ کہا جو میرے عیوب اور میری کمیاں مجھے تحفے میں دیں۔ یعنی
اگر کوئی شخص آپ کو آپ کی کمیاں بتا رہا ہے، آپ کے عیوب بتا رہا ہے، تو وہ آپ کے عیوب نہیں بتا رہا، وہ آپ کو تحفہ دے رہا ہے، وہ آپ کو گفٹ دے رہا ہے۔ کس طور پر؟ ظاہر سی بات ہے، اگر آپ ان کمیوں کے ساتھ، ان عیوب کے ساتھ زندگی گزاریں گے تو آپ بہت ساری ذلت اور رسوائی کا سبب بن سکتے ہیں، آپ بہت ساری ذلت اٹھائیں گے، آپ کی عزت میں کمی آئے گی۔ تو یہ شخص جو آپ کو آپ کے عیوب بتا رہا ہے، گویا یہ آپ کو آپ کی زندگی سدھار رہا ہے، آپ کی عزت خراب ہونے سے بچا رہا ہے، آپ کو ذلیل ہونے سے بچا رہا ہے۔ اور ہو سکتا ہے کہ جب آپ اپنی اصلاح کریں تو بہت سارے تحفے آپ کو اسی لیے مل جائیں کہ آپ کے اندر بہت ساری خوبیاں ہیں۔ تو آپ کے عیوب جو آپ کو بتا رہا ہے وہ عیوب نہیں بتا رہا، آپ کو تحفہ دے رہا ہے، لہذا آپ اس کا احسان مند ہوں، آپ اس کے لیے دعا کریں، آپ اس کے خیر خواہ بنیں، اور رب العالمین سے دعا کریں کہ فلاں بندے نے میرے ساتھ یہ خیر خواہی کا رویہ اختیار کیا ہے، اللہ رب العالمین اس کے ساتھ بھی اس طرح کرے اور اللہ رب العالمین اس کے درجات بلند کرے۔ لہذا یہ سوچ کہ انسان مکمل ہے، یہ بہت غلط سوچ ہے، اور یہ سوچنا کہ فلاں بندہ جو مجھے میری کمیاں بتا رہا ہے یہ میرا دشمن ہے، یہ مجھ سے جلتا ہے، حاسد ہے، یہ غلط بات ہے۔ لہذا آخر میں یہی کہوں گا کہ رب العالمین نے اور اس کے رسول نے اس سلسلے میں جو بھی تعلیمات ہمیں دی ہیں، آپ ان پر عمل کرنے کی سب سے پہلے رب العالمین خود مجھے توفیق دے۔ جو کچھ ہم نے اس حدیث کی روشنی میں سنا ہے اور جو کچھ سمجھنے کی کوشش کی ہے، خود رب العالمین پہلے مجھے توفیق دے، اس کے بعد آپ تمام کو اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم میں سے جو بیمار ہیں رب العالمین جلد از جلد ان کی بیماری کو سے شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اور ان کی بیماری کو ان کے لیے ان کے کفارے کا سبب بنائے، ان کی نجات کا سبب بنائے۔ رب العالمین ملک کے جو حالات ہیں اور پوری دنیا کے جو حالات ہیں، رب العالمین ان کو پرانے معمول پر، پرانے روٹین پر لے آئے۔ رب العالمین ہم میں سے جو گناہ گار ہیں ان کی خطائیں معاف فرما، اور ہم کو خالص قرآن و سنت کی روشنی میں زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔